الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، ایک دن تھا کہ رمضان کا پہلا جمعہ تھا اور آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ رمضان کا ہر دن خاص ہے، ہر لمحہ ہر ساعت اہم ہے، لیکن اس میں پھر جو جمعے کا دن ہے اس کو دو فضیلتیں حاصل ہیں۔ اس لیے کہ رمضان کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار کہا گیا، اور جمعے والے دن کو سید الایام، تمام دنوں کا سردار کہا گیا۔ لہٰذا رمضان بھی ہو اور جمعے کا دن بھی ہو تو سید الشہور میں سید الایام جمع ہو جائے تو یہ دوہری فضیلتیں، لیکن اس سال کی یہ جو دوہری فضیلت ہے، آج اس سال کے رمضان کا آخری جمعہ، اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کتنے احباب ایسے جو اسی طرح آخری جمعے میں پچھلے سال ہمارے ساتھ ہماری اس مجلس میں موجود، لیکن آج وہ ہماری اس مجلس کے اندر نہیں ہے۔ ایسے ہی آئندہ سال کے اندر کتنے ایسے ہیں جو اس وقت زمین کے اوپر ہیں اور پھر وہ زمین کے نیچے ہوں گے۔ تو جس طرح یہ ایک فکر والی بات ہے، وہیں پر رب تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ دو قسم کے جذبات عام طور پر پیدا ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ایک تو شکر کا جذبہ ہو کہ رب تعالیٰ کا احسان، فضل، کرم، توفیق، جس نے رمضان عطا فرمایا، رمضان میں ٹوٹی پھوٹی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ذکر، تلاوت، تراویح، روزہ، عبادت، نماز، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ جل شانہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے۔ لہٰذا ایک تو شکر ہو
اور اس کے ساتھ استغفار، اپنی کمیوں کے اوپر رب تعالیٰ سے معافی کے طلبگار بھی ہوں۔ اسی حوالے سے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی پارہ نمبر 26 سورہ ذاریات ہے، اللہ جل شانہ نیک لوگوں کی صفت ذکر فرما رہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو رات میں بہت تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، زیادہ وہ اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، لیکن جب فجر ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، تو صبح پھر وہ اپنے رب کے سامنے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ رات عبادت میں گزری ہے، رات قیام میں گزری ہے، رات رکوع اور سجدے میں گزری ہے، رات رب کے سامنے آہوزاری کے اندر گزری ہے، رات اللہ کے سامنے آنسو بہانے کے اندر گزری ہے، رات اللہ سے دعاؤں کے اندر گزری ہے۔ لیکن فرمایا کہ پھر بھی یہ نیک لوگ اور نیک لوگوں کی صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ صبح پھر بھی اپنے رب سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا جس طرح کرنے کا حق تھا ہم نہیں کر سکے ہیں، اے اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے اندر ہمیں معاف فرما دے۔ تو جس طرح ساری رات کے عبادت کے بعد فجر میں ایمان والا استغفار کرتا ہے، اسی طرح سارے رمضان عبادت کے بعد آخر کے اندر میں نے اور آپ نے بھی استغفار کرنا ہے۔ اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کو اختیار فرماتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز کا سلام پھیرتے تھے، اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ نماز عبادات کے اندر سب سے عظیم الشان عبادت ہے، جس کو مومن کی معراج کہا گیا۔ یہ عظیم الشان عبادت کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 3 مرتبہ استغفار فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے اللہ جس طرح کرنا چاہیے تھا ہم اس طرح نہیں کر سکے۔ تو جب امام الانبیاء استغفار کر رہے ہیں، جو نماز میں کھڑے ہو کر حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہیں، ایک قدم آگے بڑھایا، پھر اس کے بعد پیچھے ہو گئے۔ صحابہ نے نماز کے بعد عرض کیا، اے اللہ کے نبی آج تو ہم نے آپ کو ایک عجیب عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر پیچھے ہو گئے۔ فرمایا کہ جب میں نماز کے اندر کھڑا تھا اللہ نے میرے اوپر جنت کا منظر کھول دیا، اللہ نے مجھے جنت دکھائی، اور جنت کے اندر انگور کے ایک خوشہ وہ بالکل ایسے نیچے ہوا، میں اس کو توڑنے کے لیے آگے ہوا، اللہ نے ایک دم جہنم کا منظر سامنے کر دیا، میں پیچھے ہو گیا۔ وہ امام الانبیاء جو نماز کے اندر جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی نماز کے بعد فرمایا کہ 3 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے ایمان والوں کی صفت ذکر فرمائی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وقلوبهم وجلہ، ان کے دل پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، ان کے دل میں تکبر نہیں آتا ہے۔ نماز، ذکر، استغفار، صدقات دے کر تکبر نہیں، بلکہ اس کے بعد ایمان والا وہ ہے، فرمایا کہ جس کے دل میں پھر بھی ڈر ہے۔ سنن ترمذی کی روایت کے اندر اس آیت کی تشریح کے اندر کتاب التفسیر امام ترمذی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث روایت کی، فرمایا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ خرچ کرنے کے بعد ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ اس لیے فرمایا کہ ان کے چونکہ کچھ گناہ ہیں، کچھ گناہوں کی وجہ سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق کی بیٹی ایسی بات نہیں ہے،
بلکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے اور یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے بعد اس کا دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میرے اس عمل کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اللہ میرے اس عمل کو میرے کسی کمی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے کہیں مردود نہ کر دے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کے اختتام کے حوالے سے یہی آج کا پیغام ہے کہ جو عبادت ہوئی اس پر ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور دوسرا اللہ جل شانہ سے استغفار کرنا ہے، استغفار۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کل قیامت والے دن جب رب تعالیٰ اعمال نامے تقسیم کرے گا، ان اعمال ناموں کے اندر سب سے خوش نصیب، سب سے زیادہ جو کرم فضل نظر والا آدمی ہوگا وہ ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی، جو کثرت سے استغفار کرتا ہوگا۔ لہٰذا اس مہینے کے اختتام کے اوپر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو عبادت ہو گئی ہے اس میں دل میں تکبر نہیں لے کر آنا، بلکہ اس کے اوپر اللہ جل شانہ سے جو ہے وہ استغفار بھی کرنی ہے اور اللہ جل شانہ سے قبولیت کی دعا کرنی ہے، قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب گلستان کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا، فرمایا کسی نے دیکھا کہ حرم کے اندر کنکریوں کے اوپر اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہیں اور مسلسل کچھ کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی نے جب سنا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ تو میری عبادت قبول کر لے، بلکہ میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ میرے گناہوں پر قلم پھیر دے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت کے اوپر تکبر نہیں کرتے ہیں، بلکہ عبادت کرنے کے بعد اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فرمان ہے، کتابوں کے اندر مذکور ہے، فرمایا کہ جب عبادت کی توفیق مل جائے اس کے بعد دو کام کرنے، ایک کام تو یہ ہے کہ عبادت کی توفیق پر الحمدللہ کہنا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد استغفار کرنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس الحمدللہ کہنے پر مزید کی توفیق عطا فرمائے گا، اور استغفار کرنے پر جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دے گا۔ تو چونکہ یہ رب تعالیٰ کی عبادت ہے، ہم اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ کو اپنا اخلاص پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مالک الملک، خالق کائنات، رب ذوالجلال کون حق ادا کر سکتا ہے، کون اس نیز پر اس ترتیب کے اوپر کر سکتا ہے، اس لیے استغفار بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے دوسری جو بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ جل شانہ کی توفیق سے ہے، کتنے اس وقت ہیں آئندہ سال نہیں ہوں گے، کتنے پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے اوپر سوار ہیں، سفر کے اوپر جا رہے ہیں، ایک قبر کے اوپر نظر پڑی، فوراً اپنی سواری سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سواری کے اوپر سوار ہوئے، جو 7 شاگرد ساتھی چل رہے تھے سفر کے اندر، کہا حضرت آپ کا یہ عمل یہ کس بنیاد کے اوپر تھا؟ بڑی عجیب بات فرمایا میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب کوئی بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، قبر میں پہنچنے کے بعد اس کی سب سے بڑی حسرت یہ ہوتی ہے کاش مجھے دنیا میں اتنا وقت مل جائے، اتنی مہلت مل جائے، اتنی دیر کے لیے مجھے واپس بھیج دیا جائے کہ جس میں میں صرف 2 رکعت نماز ادا کر سکوں۔ قبر والے کی یہ سب سے بڑی حسرت ہوتی۔ فرمایا جب میری نظر قبر کے اوپر پڑی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ قبر والا تو حسرت کر سکتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا ہے، آج مجھے توفیق
توفیق ہے میں زندہ ہوں، کل کو میں حسرت کروں گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آج جو ہے میں وہ 2 رکعت پڑھ لوں جس 2 رکعت کی میں نے قبر میں جا کر حسرت کرنی۔ تو آج اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، آج اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، آج اللہ نے جو ہے عمر زندگی دی ہوئی ہے، آج اللہ نے جوانی دی ہوئی ہے۔ اگر مال ہے تو اللہ نے دیا ہوا ہے صدقہ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جوانی اور طاقت دی ہوئی ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق ہے، تو آج اس توفیق کو استعمال کر لو، ورنہ جس طرح حدیث میں آتا ہے قبر میں جا کر سب سے بڑی حسرت یہ رہ جائے گی۔ تو اس لیے ابھی اللہ رب العزت نے جو ہے موقع دیا ہوا ہے، توفیق دی ہوئی ہے، اس توفیق کے اوپر جو ہے اللہ جل شانہ کے سامنے جو ہے اپنی طاقت اور قوت کو استعمال کرنا۔ اور ڈر کیوں ہے؟ ڈر استغفار کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو آپ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فضائل رمضان کے اندر اس کو ذکر کیا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 3 بد دعائیں کر رہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آمین فرما رہے، اور اس میں ایک بد دعا کیا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ دعا کرنے والا کون؟ جبرائیل امین، اس پر آمین کہنے والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہٰذا ڈرنا تو اس لیے بھی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان تو اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اتنے مبارک ساعت اور اتنے مبارک وقت اور مہینے کو بھی ہم نے جو لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ استعمال کر لیا، اب اختتام کے اندر آخر کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو چند قیمتی لمحات ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، یا ایسا بھی نہ ہو کہ رمضان کے اندر تو ذکر، عبادت، اعتکاف، تلاوت کے اندر لگے رہے، لیکن آخری لمحات کے اندر جب رب تعالیٰ کی طرف سے صلہ اور بدلہ ملنا تھا اس وقت کہیں ایسی کمی کوتاہی اور نہ ہو جائے کہ اللہ پاک ہمیں اس سارے اجر سے محروم نہ کر دے۔ تو کتنی زیادہ ڈر کی ضرورت ہے، اور اللہ کے سامنے جو ہے نا جی کتنی آہوزاری اور استغفار کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ وہ جذبات ہیں کہ جو جذبات جو ہے وہ